بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12 رکعت نماز نفل۔ یہ نفل رشتوں کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس کئی احباب ایسے ہیں، کئی لوگوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی بیوی نے کہا کہ بیٹی کی شادی کی ترتیب، اس نے کہا ٹھہر جا، رمضان آنے دے، 11 اور 12 کی رات کے 12 نفل پڑھوں گا، دو دو کر کے 12 نفل پڑھوں گا، بس اللہ غیب سے کر دے گا۔ بس تو تھوڑا سا انتظار کر لے اور اللہ غیب سے کر دے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اخلاص کے بعد پھر درود پاک اللہ کا ذکر کرتے کرتے دعا مانگنی ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، آپ کے بیٹوں کے رشتے ہو گئے، الحمدللہ، فرض کی ادائیگی ہوگی، آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے۔ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں، آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی نسلوں پہ آزمائش آ جائے رشتے نہ ہونے کی؟ کیسے یقین ہے؟ میرے پاس 2 بوڑھی بہنیں آتی تھیں، اب ایک آتی ہے، ایک تو بیچاری ذہنی معذور ہو گئی تھی، وہ میرا اکثر دروازہ توڑ کے اندر آتی تھی اور کہتی تھی ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا اللہ والی، میں مجبور ہوں یا مغرور ہوں، سارا دن مریض دیکھتا ہوں، سارا دن ہی دیکھتا ہوں، اگر میں کہہ دوں ہر بندہ آ جائے تو میں کسی کی سن ہی نہیں سکوں گا۔ میں پہلے شہروں میں اپنی کلینک کرتا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میں نہ کسی کی سن سکوں نہ سنا سکوں، اتنی لائنیں لگ گئیں، میں نے کہا مولا مجھے رزق تو ہی دے گا، تو جانتا ہے میں سب بند کر رہا ہوں۔ تو وہ خاتون اندر آئیں دروازہ توڑ کے، بیچاری آ جاتی تھی ذہنی طور پہ معذور۔ اچھا دوسری بہن کھینچتی تھی، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے۔ وہ بہن پھر وہ اندر آ گئی، آ کے رو کے کہنے لگی مجھے دیکھ لے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ مر گئی ہے اور ہماری شادیاں نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اس کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگا 1953 کی پیدائش تھی، 60 سے اب بہت ساری، وہ 65 سال 64 53 سال کی چلی گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی شادیاں ہو گئیں، آپ کی بچے بچیوں کی ہو گئیں، یہ شادیاں نہ ہونے کا روگ اگر آپ کی نسلوں میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے، اس کے بعد عورتوں کی ہے، پھر مردوں کی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں بیٹے بھی بہت ہیں، لڑکے بھی بہت ہیں، لڑکیاں بھی بہت ہیں، وہ کہتے ہیں رشتے نہیں ہوتے، سر سفید ہو گئے۔ آخر کار کیا کیا کہ جاب کی تلاش ہے، طلاقیں بڑھ گئیں، بیوہ نہیں بڑھی۔ یہ بر صغیر کے 13 صوبے تھے، 6 صوبے جو تھے وہ مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت تھے، اور 7 صوبے جو ہیں وہ اکثریت ہندو اکثریت کے تھے۔ 13 صوبے تھے جب پاکستان تقسیم ہوا ہے ہندوستان۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ کی نسلوں میں کوئی ایسا ہو جائے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی؟ میرے پاس ایک بوڑھی اماں آتی ہے اپنی بیٹیاں اور بیٹے لے کے، اور وہ اماں سے زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں اور سارے یہی کہتے ہیں شادیاں نہیں ہوئیں۔ اور اللہ معاف کرے، رب کی کوئی ناراضگی ایسی ہے، ورکنگ وومن میں شادیاں اور طلاق کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جو عورتیں نوکریاں کرتی ہیں ان میں طلاق، گھریلو الجھنیں اور شادیاں نہ ہونے کے مسائل ان میں زیادہ ہیں۔ آپ تجربہ کیجئے گا، تجزیہ کیجئے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری نسلوں میں خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو اس کے لیے 11 اور 12 کی رات، درمیانی رات میں کسی بھی وقت 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 کر کے، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ یہ 3 چیزوں کے لیے میں بتایا کرتا ہوں، 3 مسائل کے لیے بتایا کرتا ہوں، رشتوں کی بندش کے لیے، رزق کی بندش کے لیے، اور قرضوں کی خلاصی کے لیے۔ انوکھا عمل ہے اور اس کے ریزلٹ ملے ہیں، اور یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پایا، کسی نے پایا ہو ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ وہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پایا۔ اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اب اپنی نسلوں کو غربت چاہتے ہیں، غربت مل جائے، جاتے ہوئے غربت ہو جائے، اگر آج مالدار ہیں نہیں چاہتے۔ میں ایک جگہ ایک صاحب کے لاہور میں گھر میں گیا، جگہ کا نام نہیں لیتا، مشہور شخصیت ہے، کوشش ہوتی ہے کسی کا پردہ اللہ نے رکھا ہے تو رہے۔ میں گیا تو میں نے کہا لوکیشن تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، پلاٹ کیسے مل گیا؟
उसने कहा जी फलां बंदा था, हाँ ये उसकी कोठी थी और इतनी बड़ी कोठी थी, और फिर उसके बाद उस कोठी बिक गई। और मैंने कहा उनका मकान? कहने लगा वो देखा मकान, इस सोसाइटी का सबसे छोटा और सबसे खस्ता मकान उसकी औलाद का है और वो उसी में रहते थे। वो गया तो बख्त भी साथ ले गया। कैसे खबर है हमें कि हमारी नस्लों में रब रिज़्क वुसअत वाला, आफियत वाला, बरकत वाला देगा? आपको कैसे यकीन है कि आपके बाद या आप ही की जिंदगी में, मेरे बाद या मेरी ही जिंदगी में मेरा हाथ ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? ऊपर वाला हाथ देने वाला है और नीचे वाला हाथ लेने वाला है। ये नफल नस्लों के लिए पढ़ें, इंसानियत के लिए पढ़ें, आलम के लिए पढ़ें। चाहे आपके पास दौलत है, चाहे आपके बच्चों बच्चियों की शादियां हो गई हैं, और चाहे आप मकरूज नहीं हैं। और अगला पैगाम मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगा जिनकी औलाद नहीं है, तकदीर का निजाम है, औलाद नहीं है, तकदीर का निजाम है, वो इस नफल, ये नफल पढ़ें और कहें मौला जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं होंगी उनकी कर दे। ये लोगों की खैर खाइयां चाहें, मुझे उसकी शान करीमी से उम्मीद है रब इनकी नस्लों में खैर खाइयां देगा और इन्हें औलाद देगा और फिर इनकी औलादों की इंशाअल्लाह शादियां हों। ये नफल न छोड़ें, ये नफल पढ़ें। इस नफल में बड़ी बरकतों के, राहतों के, खैरों के दरवाजे हैं। बोले 12 रकात नमाज नफल कौन सा वक्त लगता है? तरावी से फारिग हो जाएं, सहरी से पहले कर लें, कोई वक्त में तसल्ली वाले, तवज्जो वाले, पता नहीं जिंदगी कब खत्म हो जाए। 12 नफल का हदिया अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाएं, या उन्हें गरीब छोड़ के जाएंगे, फकीर, मंगते, तंगदस्त, या बेचारे बैठे बैठे रोज रिश्ते। ओहो, रिश्तों के नाम पे जो बच्चियों की तौहीन होती है, इंची टेप लेके जाते हैं उनकी कमर नापने के लिए, मुंह खोल के दांत चेक करते हैं जैसे कुर्बानी का बकरा करते हैं, उसकी आंखें चेक करते हैं, उसके कान में ना कहने लगे एक दफा ऐसे फूंक मार कर कहने लगा तुझे आवाज आती है, कहीं बहरी तो नहीं है? दुपट्टा हटा और बाल अंदर से खोले, तेरे अंदर से बाल सफेद हैं या सियाह हैं? बच्चियों की तौहीन की जाती है, अर्श इलाही हिल रहा होता है। जहेज के नाम पे तौहीन की जाती है, लाई क्या थी? सारी उम्र ताने दे दे के बर्बाद कर देते हैं। लाई क्या थी? एक घराना मेरे सामने बैठा था, सगी फूफी के यहां शादी की, फूफी ने सीढ़ियों को तेल लगा दिया, फिसले और इसकी कमर टूट जाए, हड्डी टूट जाए। फिर फूफी क्या करती है, सुई गैस को का वाल खोल देती है और सुबह कहती है बेटी तेरे जिम्मे है सुबह की चाय बनाना, मुझे जरा बेड टी बना के देना, और उधर गैस खोल देती है। ये यूं लगाए और इसको आग लग जाए।